اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اسلام فوبیا کا نظریہ مغربی حکومتوں نے کیوں پھیلایا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اسلام فوبیا کی ایک مختصر تعریف کی تھی اور وہ کس نظریے کے اوپر یہ لفظ ٹکا ہوا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ اتنا زیادہ اسلام کا ڈر اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں کہ جسے اسلام فوبیا کہا جاتا ہے، اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ان کے اسباب اور اسباب کی طرف ہمیں جانا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے کئی اسباب ہیں، صرف ہم یہاں اہم پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اسلام اور عیسائیت کے درمیان، اسلام اور یہودیت کے درمیان۔ اسلام کے شروعاتی دور ہی سے کہ جب اسلام کی تبلیغ ہوئی اور اسلام کے پیغامات دوسری دنیا میں جانے لگے تو لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے اور اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیلنے لگی اور یہاں تک کہ یورپ کے کچھ حصوں پر اسلام کا قبضہ ہو گیا، جیسے شامات ہیں، شام کا حصہ ہے اور مصر کا حصہ، یہ سب اس وقت یورپ کے سرزمین کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ یہ اسلام کی جو قوت کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا تو ایک عیسائیوں کے درمیان اسلام کا ایک ڈر پھیلا اور نفرتیں ان کے دلوں میں بیٹھ گئیں۔ پھر اسلام فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے شروع ہوئے، اس کی بہت زیادہ جو کہا جائے کہ بنیاد جو یورپ میں رکھی گئی اور لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، وہ جنگ صلیبی ہے۔ جنگ صلیبی یہ 1095 میں شروع ہوئی۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرزمین فلسطین جو ہے وہاں بیت المقدس ہے، وہی جگہ پر تینوں مذاہب جو دین الہی کے مذاہب ہیں، جو سب بڑے بڑے مذاہب ہیں، ایک یہودی ہیں، دوسرے عیسائی ہیں، تیسرے مسلمان ہیں، تینوں مذہب کے ماننے والوں کے مقدس مقامات اس شہر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، اور جہاں پر بیت المقدس ہے اسی جگہ پر ہے۔ تینوں کا کہا جائے ملجا و ماوا اور قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ تو ہر مذہب کا ماننے والا چاہتا تھا کہ یہ زمین ہمارے حکومت کے دائرے میں آ جائے اور اس کے ماننے والوں کے حصار میں آ جائے، لیکن بہرحال اسلامی حکومت اور اسلامی فوج نے وہاں پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سے عیسائی چاہتے تھے کہ یہ حصہ ہم تک پہنچ جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، یہاں تک کہ 1095 میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے یورپ کے جو پاپ ہیں، جو مشہور تھے پاپ اوربان، ان سے اس نے اجازت مانگی اور ان کی مدد کے ذریعے سے اس جنگ کو ایک تقدس کا لباس پہنا دیا اور پورے یورپ میں انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے تاکہ یہ کہیں کہ دیکھو ہمارا مذہبی مقام جناب عیسیٰ کی پیدائش جو ہے، جائیگاہ جو ہے وہ بیت المقدس میں اور وہ دشمن کے نرغے میں ہے، ہمیں اس کو چھڑانا ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے شروع ہوئی۔ جنگ صلیبی ایسی جنگ ہے کہ جس میں یہ لوگ صلیب پہن کر کے جنگ لڑ رہے تھے، تو اس لیے اس نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ 9 جنگیں ہوئی کہ جس میں اکثر جنگوں میں مسلمان کامیاب ہوئے اور آخری جنگ بھی مسلمان اس میں پیروز ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو یہ ان کے دلوں میں ایک مسلمانوں کے خلاف جو ایک دشمنی بیٹھ گئی اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بنی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ مستشرقین یعنی جو خاور شناس ہیں، یورپ والے ہیں، ان تک صحیح طریقے سے اسلام پہنچا ہی نہیں، یعنی وہ اسلام سے لا علم ہو گئے، لا علم رہے، اور جہالت کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے اسلام کے مخالف ہو گئے۔ تیسری وجہ یہ ہے
کہ اسلام جو ایک ہماگیر مذہب ہے، ایک جامع مذہب ہے، اس کے اندر دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، لیکن دوسرے مذاہب جو ان کے اندر یہ قوت نہیں ہے. یہ بھی وجہ جو ہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے کے جو حقیقت پسند نہیں ہے ان کی دشمنی کا سبب بنا. اور چوتھی وجہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اسلام پوری دنیا میں پھیلا، خصوصاً یورپ میں پھیل رہا ہے. یورپ والوں نے بیٹھ کر کے یعنی ان کے درمیان کافی جلسات ہوئے اور ان کا کہ اگر ہم نے اسلام کو نہیں روکا تو یورپ جو ہے وہ عیسائیت سے اور یہودیت سے تبدیل ہو کر کے مسلمانوں کا ایک مرکز بن جائے گا. اس لیے انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.